ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز ناظرین، عزیز طلباء اور طالبات، سیرت کورس کا آج 13واں ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کا تذکرہ ہو رہا تھا اور غزوہ احزاب اور اسی طریقے سے غزوہ خیبر وغیرہ کا ذکر آپ نے پچھلے ایپیسوڈ میں سنا۔ سن 7 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک اور غزوہ پیش آیا جس کو غزوہ ذات الرقاع کہا جاتا ہے۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ اصل میں جو نجد کے اندر صحراؤں میں رہنے والے جو بدو تھے، یہ لوگ لوٹ مار کیا کرتے تھے اور مسلمانوں کے خلاف ان کی بڑی دشمنیاں تھیں، مسلمانوں کے خلاف یہ بڑی چالیں چلا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سبق سکھانے کے لیے 400 یا 700 صحابہ کرام کے ساتھ نجد کا رخ کیا۔ پھر مدینہ سے تقریباً 2 دن کے فاصلے پر مقام نخل میں پہنچ کر کے بنو غطفان کی ایک جماعت کے ساتھ مسلمانوں کا آمنا سامنا ہوا، لیکن جنگ نہیں ہوئی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم واقعہ جو ہے وہ عمرۃ القضاء کے نام سے ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے سنا کہ صلح حدیبیہ جس سال ہوئی، یعنی سن 6 ہجری میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کے مقصد سے گئے تھے، لیکن مشرکین نے اس سال ان کو عمرہ کرنے نہیں دیا۔ اگلے سال عمرہ کرنے کی بات طے ہوئی۔ تو ذی القعدہ سن 7 ہجری میں اللہ کے نبی نے صحابہ کو حکم دیا کہ ہم اپنے عمرہ کی قضا کے طور پر عمرہ کریں گے، اور جو لوگ حدیبیہ میں گئے تھے وہ تمام کے تمام لوگ ہمارے ساتھ رہیں، ان میں سے کوئی پیچھے نہ رہے۔ چنانچہ اس دوران جو لوگ شہید ہو گئے تھے ان کو چھوڑ کر کے وہ تمام لوگ جو حدیبیہ میں شامل تھے وہ سب کے سب اللہ کے رسول کے ساتھ اس عمرہ کے لیے روانہ ہوئے، بلکہ مزید اس میں بہت سارے لوگوں کا اضافہ ہو گیا۔ عورتوں اور بچوں کے علاوہ صرف مردوں کی تعداد جو تھی وہ تقریباً 2000 لوگوں کی تعداد تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو آپ اپنی اونٹنی قصوہ کے اوپر سوار تھے، اور مسلمانوں نے اپنی تلواریں جو ہیں میان میں رکھ کر کے اپنے گلے میں لٹکائی ہوئی تھیں، اور اللہ کے رسول کو گھیرے میں لیے ہوئے لبیک پکار رہے تھے۔ مشرکین مسلمانوں کا تماشا دیکھنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل کر کے خانہ کعبہ کے نارتھ میں، خانہ کعبہ کے شمال میں جو ایک پہاڑ تھا جبل قعیقان، اس پہاڑ پر جا کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہا کہ تمہارے پاس ایسے لوگ آ رہے ہیں جنہیں یثرب کے بخار نے توڑ ڈالا ہے۔ چونکہ مدینہ کی آب و ہوا اس زمانے میں، مکہ کے لوگ اگر مدینہ جاتے تھے تو وہاں کی آب و ہوا ان کو سوٹ نہیں کرتی تھی، وہاں کا جو ایٹماسفیئر تھا، جو ماحول تھا، جو موسم تھا، وہ سوٹ نہیں کرتا تھا۔ تو مشرکین نے کہا کہ یہ لوگ تو بیمار ہوں گے، کمزور ہوں گے، اور بخار سے یہ طواف کرنے میں ان کو جو ہے بہت دقت ہوگی، پریشانی ہوگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ جب وہ طواف کریں تو طواف کے شروع کے جو 3 چکر ہیں ان میں وہ رمل کریں، یعنی تیز تیز دوڑیں، البتہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان وہ نارمل چال چلیں۔ اس حکم کا مقصد یہ تھا کہ مشرکین یہ دیکھ لیں کہ اللہ کے رسول اور صحابہ کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے، اور الحمدللہ وہ پوری طاقت کے ساتھ دوڑ کر کے طواف ادا کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اجتباع کا بھی حکم دیا، یعنی طواف کے دوران اپنے جو احرام کی چادر ہوتی ہے تو داہنے کندھے کو کھلا رکھ کر کے احرام کی چادر کو داہنے بغل سے نکال کر کے اس کے دونوں سروں کو بائیں کندھے پر رکھا جائے، اس کو اجتباع کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کا بھی صحابہ کو حکم دیا۔ طواف سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے صفا اور مروہ کی سعی کی۔ مکہ میں آپ نے تقریباً 3 دن قیام کیا، اور اسی سفر میں آپ نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا۔ اس عمرے کو عمرہ قضا کہا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ پچھلے سال جو آپ عمرہ نہیں کر پائے تھے حدیبیہ والے سفر میں، تو اس کی قضا کے طور پر تھا، یا عربی میں قضا کے معنی معاملہ طے کرنا بھی ہوتا ہے۔ تو چونکہ صلح حدیبیہ میں ایک معاملہ طے ہوا تھا، اس معاملے کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال یہ عمرہ کیا تھا، اس لیے اس کو یعنی عمرۃ القضا کہا جاتا ہے۔ اور آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول کا ایک اہم آپ کی زندگی کا جو ہے ایک غزوہ یا ایک جنگ جو ہے وہ غزوہ موتا کے نام سے جانی جاتی ہے۔ یہ غزوہ جمادی الاولیٰ سن 8 ہجری میں پیش آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے کا سبب کیا تھا، ریزن کیا تھا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، اس کو سمجھیں آپ کہ اللہ کے رسول نے حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خط دے کر کے بصرہ، ایک جگہ کا نام تھا بصرہ، وہاں کے حاکم کے پاس روانہ کیا۔ تو
ان کو یعنی حضرت حارث بن عمیر کو قیصر روم کی طرف سے جو گورنر تھا جس کا نام تھا شرحبیل بن عمرو غسانی، اس نے وہ بلقا، ایک جگہ کا نام تھا بلقا، وہاں کا وہ گورنر تھا، اس نے حضرت حارث کو گرفتار کر لیا اور ان کو قتل کر دیا، ان کی گردن مار دی۔ ظاہر ہے کہ سفیر کا، ایمبیسڈر کا اور کسی کے قاصد کا قتل اس زمانے میں بھی بہت بڑا جرم سمجھا جاتا تھا، اور یہ ایک طریقے کا اعلان جنگ مانا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ پر یہ بات بہت بھاری گزری، اور آپ نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ ہم ان لوگوں سے جا کر کے جنگ کریں گے۔ چنانچہ 3000 کا لشکر تیار کیا گیا، اور اللہ کے رسول نے اس لشکر کا سپہ سالار حضرت زید ابن حارثہ کو بنایا، اور فرمایا کہ اگر زید قتل کر دیے جائیں تو جعفر کو، اور جعفر اگر قتل کر دیے جائیں تو عبداللہ ابن رواحہ کو تم اپنا سپہ سالار، اپنا کمانڈر ان چیف بنا لینا۔ لشکر کو آپ نے یہ بھی وصیت فرمائی کہ جس مقام پر حضرت حارث بن عمیر کو قتل کیا گیا ہے وہاں پہنچ کر وہاں کے لوگوں کو سب سے پہلے اسلام کی دعوت دینا، اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو بہتر ہے، ورنہ اللہ سے مدد مانگ کر کے ان سے لڑائی کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک نصیحت یہ بھی فرمائی کہ اغزو بسم اللہ فی سبیل اللہ، اللہ کا نام لے کر کے اللہ کی راہ میں لڑنا، من کفر باللہ، ان تمام لوگوں سے جو اللہ کے ساتھ کفر کریں، لا تغدروا ولا تغلوا، نہ تو تم غداری کرنا نہ خیانت کرنا، ولا تقتلوا ولیدا ولا امرأۃ، کسی بچے کو کسی عورت کو قتل مت کرنا، ولا کبیرا فانیا، اور جو بالکل بوڑھا ہو چکا ہو، لڑائی کے قابل نہ ہو، لڑائی کے میدان میں شرکت نہ کی ہو، ایسے بوڑھے کو بھی قتل مت کرنا، ولا منعزلا بصومعۃ، اگر کوئی اپنے گرجا گھر میں اپنے چرچ میں الگ ہے، لڑائی سے الگ ہے، اس کو بھی قتل مت کرنا، ولا تقطعوا نخلا ولا شجرۃ، کسی کھجور کے درخت کو مت کاٹنا، کسی پیڑ کو مت کاٹنا، ولا تہدموا بناء، اور کسی عمارت کو، کسی بلڈنگ کو مت گرانا۔ یہ تمام وصیتیں اللہ کے رسول نے اس لشکر کو کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لشکر کو چھوڑنے، آپ خود اس لشکر میں نہیں گئے تھے، اس لشکر کو چھوڑنے کے لیے آپ مدینہ کے کنارے، جس کو سنیۃ الوداع کہا جاتا ہے، اس علاقے تک اللہ کے رسول گئے۔ راستے میں جب یہ لشکر معان نام کی جگہ پر پہنچا تو معلوم ہوا کہ مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے رومیوں نے 2 لاکھ کی فوج اکٹھا کر لی ہے۔ ظاہر ہے کہ اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کے تصور سے باہر تھی، مسلمان محض 3000 تھے۔ مسلمانوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم کیا کریں۔ ایک رائے یہ پیش آئی، ایک رائے کچھ لوگوں نے یہ دی کہ ہمیں اللہ کے رسول کے پاس پیغام بھجوانا چاہیے اور وہاں سے مدد ہمیں طلب کرنی چاہیے کہ اللہ کے رسول وہاں سے مزید فوجیوں کو بھیجیں، اس لیے کہ 3000 کی فوج بہت کم ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس جنگ میں شامل تھے، اور اللہ کے نبی نے حضرت زید اور جعفر کے بعد تیسرے نمبر پر ان کو یعنی اپنا کمانڈر چننے کا مسلمانوں کو حکم دیا تھا، انہوں نے یہ کہا کہ بھائی ہم لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہونے کے لیے ہی تو آئے ہیں، ہم اپنی تعداد اور اپنی طاقت کے بل پر اللہ کی راہ میں نہیں لڑتے ہیں، بلکہ اللہ کے دین کے لیے لڑتے ہیں، اور یہ دین اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، اس لیے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ انہوں نے مزید اللہ کے رسول کے پاس پیغام بھجوانے کی رائے نہیں دی، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور دشمن کا سامنا کرنا چاہیے، اگر ہم کامیاب ہوئے تو بھی اچھی بات ہے، اگر ہم شہید کر دیے گئے تو بھی ہمارے لیے شرف کی اور عزت کی بات ہے۔ چنانچہ یہ لشکر آگے بڑھا، اور موتا نام کی ایک جگہ میں دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول کے چہیتے صحابی حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے لڑ رہے تھے، اور بڑی بے جگری سے لڑ رہے تھے، انہی کے ہاتھ میں جنگ کا جھنڈا تھا، یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے۔ ان کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، جعفر ابن ابی طالب، حضرت علی کے بھائی تھے یہ۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ میں جھنڈا لے لیا، اور انہوں نے بھی بڑے بہترین طریقے سے میدان جنگ میں وہ کود پڑے اور لڑتے رہے، یہاں تک کہ دشمن کے حملے میں ان کا داہنا ہاتھ کٹ گیا۔ انہوں نے بائیں ہاتھ میں علم لے لیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد بایاں ہاتھ بھی کٹ گیا، تو اپنے باقی بچے ہوئے بازوؤں سے انہوں نے جب تک ان کی سانس چلتی رہی انہوں نے اسلامی علم کو سنبھالے رکھا، یہاں تک کہ وہ بھی اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ اور اس کے بعد یہ پرچم حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے اٹھایا، اور وہ بھی اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر کے میدان جنگ میں دشمن کے لشکر میں کود گئے، اور آخر وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول کے چنے ہوئے یہ تینوں کمانڈر چونکہ شہید ہو چکے تھے، تو صحابہ نے آپس میں مشورہ کر کے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جو ہے اپنا سپہ سالار بنایا، اور حضرت خالد بن ولید نے یعنی ایک فوجی ہنر کا اور ٹیلنٹ کا استعمال کیا،
وہ یہ جان رہے تھے کہ 3000 کی فوج ہمارے پاس ہے اور ہمیں 2 لاکھ کے ایک بہت بڑے لشکر سے جنگ کر رہے ہیں ہم، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ تو وہ یہ چاہ رہے تھے کہ کوئی ایسی جنگی چال ہم چلیں جس کے ذریعے رومی ہم سے ڈر جائیں اور ہم دھیرے دھیرے پیچھے ہٹ جائیں، اور جب ہم پیچھے ہٹیں تو رومی ہمارا پیچھا بھی نہ کریں۔ ایسی کوئی چال چلیں اور ایسا کوئی ہنر آزمائیں۔ تو پہلے دن تو دن بھر وہ رومیوں کے سامنے ڈٹے رہے، لیکن دوسرے دن صبح کو انہوں نے اپنے لشکر کا پورا آرڈر چینج کر دیا۔ جو لشکر کی رائٹ ونگ تھی، جو میمنہ کا حصہ تھا داہنے طرف کا، اس کو چینج کر کے میسرہ کی طرف کر دیا، میسرہ کو میمنہ کی طرف، لیفٹ کو رائٹ اور رائٹ کو لیفٹ کر دیا، آگے کے حصے کو پیچھے کر دیا، پیچھے کے حصے کو آگے کر دیا۔ اس طریقے سے انہوں نے پورے لشکر کی ترتیب انہوں نے بدل ڈالی۔ اب یہ جو سچویشن ہو گئی فوج کی، تو دشمن چونک گیا۔ دشمن کو ایسا لگا کہ شاید جو ہے مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے مزید ٹکڑیاں فوج کی آ چکی ہیں، اور وہ دوسرے دن بالکل ابتدا ہی میں بالکل مرعوب ہو گئے، ڈر گئے۔ اس کے بعد جب لشکر کا آمنا سامنا ہوا اور کچھ دیر جھڑپ ہو چکی، تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کا جو سسٹم تھا اس کو سیف رکھتے ہوئے دھیرے دھیرے اپنی فوج کو پیچھے کرنا شروع کر دیا۔ رومیوں نے اس سے یہ اندازہ نکالا کہ شاید مسلمان ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں اور کوئی چال چل کر کے ہمیں صحرا کے اندر لے کے جا کر کے ہمیں پریشان کرنا، ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو مسلمان پیچھے ہٹنے لگے، اور رومیوں کی اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ مسلمانوں کا تعاقب کریں، ان کا پیچھا کریں۔ تو اس طریقے سے مسلمان جو ہے وہ سیف پیچھے ہٹ گئے اور یہ جنگ ختم ہو گئی۔ اس جنگ میں 12 مسلمان شہید ہوئے اور رومیوں کے کافی لوگ اس میں قتل ہوئے۔ اس میں ظاہر ہے کہ اس جنگ سے مسلمانوں کی جو ساکھ تھی، جو ان کا دبدبہ تھا، وہ اور بڑھ گیا، اور سارے عرب کو یہ پتہ چل گیا کہ 3000 کا لشکر اور 2 لاکھ رومیوں کی فوج کے مقابلے میں بغیر زیادہ نقصان کے واپس سیف چلا آیا، یہی بہت بڑی بات تھی۔ تو اس سے جو ہے مسلمانوں کی ایک ساکھ میں اضافہ ہوا، اور بہت سارے ضدی قبیلے جو مسلمانوں کے دشمن بنے ہوئے تھے، جیسے قبیلے بنو سلیم تھا، اشجع کا قبیلہ تھا، اور بنو غطفان کا قبیلہ تھا، بنو غطفان کا قبیلہ تھا، زبیان تھا، فزارہ، یہ سارے قبیلے جو ہے یہ دھیرے دھیرے مسلمان ہو گئے اور سرنڈر ہو گئے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول کی زندگی کا ایک بڑا ہی اہم جو ہے معرکہ کہہ لیجئے یا سفر کہہ لیجئے، جس کو ہم فتح مکہ کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ اس کا سبب کیا تھا، اس کا ریزن کیا تھا؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ صلح حدیبیہ میں یہ طے ہوا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں، آپ کے ایگریمنٹ میں جو بھی قبیلہ شامل ہونا چاہے گا وہ ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے قریش کے ساتھ جو قبیلہ شامل ہونا چاہے وہ ہو سکتا ہے، ان کے ساتھ الائنس کر کے رہ سکتا ہے، اور جو قبیلہ بھی ان دونوں پارٹیز میں کسی پارٹی کے ساتھ الائنس کرے گا تو وہ اس کا ایک پارٹ اور حصہ مانا جائے گا، اور اس قبیلے پر اگر کوئی ظلم ہوا یا زیادتی ہوئی تو وہ اس فریق کی، اس پارٹی کے اوپر حملہ مانا جائے گا۔ یہ صلح حدیبیہ میں باقاعدہ طے ہوا تھا۔ تو اسی صلح حدیبیہ کی ان قراردادوں اور ان آرٹیکلز کی روشنی میں 2 قبیلے تھے، ایک قبیلہ بنو خزاعہ کا تھا، ایک قبیلہ بنو بکر کا تھا۔ یہ دور جاہلیت میں آپس میں بہت لڑا کرتے تھے، بڑی جنگیں ہوتی تھیں۔ تو قبیلہ خزاعہ جو تھا، ان لوگوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے الائنس کر لیا، اور بنو بکر کا الائنس قریش کے ساتھ ہو گیا۔ اب یہ دونوں قبیلے ایک دوسرے کی طرف سے سیف ہو گئے، لیکن بنو بکر جن کا قریش کے ساتھ الائنس ہوا تھا، وہ اب موقع کی تلاش میں تھے کہ کس طریقے سے ہم اپنی پرانی دشمنی کا انتقام لیں قبیلہ بنو خزاعہ سے۔ چنانچہ صلح حدیبیہ کے بعد ان لوگوں کو ایک بہترین موقع ملا، انہوں نے اس کو سمجھا، اور نوفل ابن معاویہ نام کے ایک آدمی نے بنو بکر کی ایک جماعت کو ساتھ لے کر کے شعبان سن 8 ہجری میں بنو خزاعہ کے اوپر رات کے اندھیرے میں حملہ کر دیا۔ اس وقت بنو خزاعہ کے جو لوگ تھے، یہ وطیر نام کے ایک پانی کے چشمے کے قریب انہوں نے خیمہ ڈالا ہوا تھا، اور جب یہ حملہ کیا ہے بنو بکر کے لوگوں نے تو اس میں بنو خزاعہ کے کافی لوگ مارے گئے، اور اس حملے میں قریش کے لوگوں نے بھی بنو بکر کا سپورٹ کیا اور ان کو ہتھیار وغیرہ پرووائڈ کیے، بلکہ کچھ قریشی لوگوں نے اس جنگ میں رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر کے شرکت بھی کی، اور اس میں بنو خزاعہ کا کافی نقصان ہوا۔ جب بنو خزاعہ کے اوپر یہ حملہ ہوا تو بنو خزاعہ سے ایک شخص عمرو بن سالم خزاعی یہ مدینہ آئے، اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے آپ کو پورا معاملہ بتایا کہ کس طریقے سے بنو بکر نے ہمارے اوپر حملہ کیا، اور قریش کے لوگوں نے ہمارے خلاف ان کا ساتھ دیا اور جنگ کی،
اور اس طریقے سے قریش کے لوگوں نے غداری کی اور آپ کے ساتھ جو ایگریمنٹ کیا تھا صلح حدیبیہ میں جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ انہوں نے توڑ دیا۔ عمرو بن سالم کے بعد بدیل بن ورقہ، یہ بھی قبیلہ خزاعہ کے تھے، انہوں نے بھی اللہ کے رسول کے پاس آ کر کے پوری ڈیٹیل اللہ کے رسول کو بتا دی اور اللہ کے نبی سے مدد کا مطالبہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مدد کا ان کو اطمینان دلایا اور کہا کہ ہم قریش سے ضرور انتقام لیں گے اور اس غداری کا اور اس بدعہدی کا ان کو مزہ چکھائیں گے۔ ادھر قریش کے لوگوں کو بھی یہ احساس ہو گیا کہ انہوں نے وعدہ توڑ دیا ہے اور اب اس کا انجام بہت برا ہوگا، چنانچہ فوراً ان لوگوں نے ایک میٹنگ بلائی اور اس میٹنگ میں طے کیا کہ ابو سفیان کو اپنا نمائندہ بنا کر، اپنا ڈیلیگیٹ بنا کر کے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجیں گے۔ چنانچہ ابو سفیان مدینہ پہنچے اور مدینہ پہنچنے کے بعد یہ اپنی بیٹی ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور جب ان کے بستر پر بیٹھنے لگے تو انہوں نے بستر لپیٹ دیا۔ حضرت ام حبیبہ نے بستر لپیٹ دیا۔ اس پر ابو سفیان بولے کہ بیٹی کیا تم اس بستر کو میرے لائق نہیں سمجھتی یا میں اس بستر کے لائق نہیں ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول کا بستر ہے اور آپ ایک ناپاک مشرک آدمی ہیں۔ حضرت ابو سفیان جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میرے بعد تمہیں بہت شر لاحق ہو گیا ہے، یعنی تم بہت بدل گئی ہو، بہت کٹر ہو گئی ہو، سخت ہو گئی ہو۔ اس کے بعد ابو سفیان اللہ کے رسول کے پاس آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ایگریمنٹ کو باقی رکھنے کی گزارش کی۔ اللہ کے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر کے پاس آئے، ان سے بھی ریکویسٹ کی، آپ نے بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر حضرت عمر کے پاس آئے، حضرت عمر نے بھی سختی کا اظہار کیا اور کوئی ان کو جو ہے اس صلح کو واپس، صلح نامہ کو واپس کرنے کی حضرت عمر نے بھی کوئی بات نہیں ظاہر کی۔ اس کے بعد ابو سفیان حضرت علی کے پاس آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہی بات کہی کہ بھئی جب اللہ کے رسول راضی نہیں ہے، حضرت ابو بکر اور عمر راضی نہیں ہے تو پھر ہم بھی راضی نہیں ہیں اور ہم اس صلح کو اب دوبارہ ہم نافذ نہیں کریں گے، اس کو اپلائی نہیں کریں گے۔ اس کے بعد جب ابو سفیان نے بہت اپنی رشتہ داری اور قرابت کا واسطہ دیا حضرت علی کو تو حضرت علی نے ایک رائے دی کہ تم بنو کنانہ کے سردار ہو، تم قریش کے لوگوں کے بنو کنانہ کے سردار ہو، لہٰذا لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر کے امان کا اعلان کر دو، تو اس کے بعد تم اپنے وطن واپس چلے جاؤ۔ امان کا اعلان کر دو یعنی ہماری طرف سے کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہے، سب لوگ سیف ہیں ہماری طرف سے، یہ امان کا مطلب ہوتا ہے۔ یہ اعلان کر کے تم مکہ چلے جاؤ۔ ابو سفیان بولے کہ تمہارا کیا خیال ہے، اگر میں اس طریقے کا اعلان کر دوں تو اس سے کوئی مقصد حل ہوگا؟ حضرت علی نے کہا کہ مجھے تو نہیں لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑا مقصد حل ہوگا، لیکن اس کے علاوہ کوئی صورت بھی نہیں ہے۔ چنانچہ ابو سفیان نے لوگوں کے درمیان امان کا اعلان کیا اور اس کے بعد مکہ واپس چلے آئے۔ قریش کے لوگوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو واللہ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، اور اس کے بعد جب میں ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کے پاس گیا تو انہوں نے بھی کوئی بھلائی کی بات نہیں کی۔ اس کے بعد جب میں خطاب کے بیٹے عمر کے پاس گیا تو انہیں اپنا سب سے کٹر دشمن پایا۔ پھر علی کے پاس گیا تو انہیں سب سے نرم پایا اور انہوں نے مجھے ایک رائے دی اور میں نے اس رائے پر عمل کیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ وہ رائے کیا تھی؟ کہا کہ انہوں نے رائے دی کہ میں لوگوں کے درمیان امان کا اعلان کروں اور میں نے ایسا ہی کیا۔ قریش کے لوگوں نے کہا کہ کیا آپ کے اس اعلان کو اللہ کے رسول مان گئے، آپ نے اپلائی کر دیا، نافذ کر دیا؟ تو ابو سفیان بولے کہ نہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ علی نے آپ کو بیوقوف بنایا ہے، انہوں نے آپ کو ایک کھلواڑ کیا ہے آپ کے ساتھ۔ ابو سفیان بولے کہ واللہ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں بن پائی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر کے مکہ کے ارادے سے نکلے، مگر آپ نے رازداری برتی کہ کسی طریقے سے قریش کے لوگوں کو یہ بات معلوم نہ ہو کہ ہم صحابہ کو لے کر کے، لشکر کو لے کر کے ہم مکہ کی طرف نکل رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کے ایک صحابی حضرت حاتب بن ابی بلتع، انہوں نے ایک عورت کے ہاتھوں مشرکین قریش کے نام ایک خط میں یعنی اس راز کو کھول دیا اس خط کے اندر کہ اللہ کے رسول تم پر لشکر لے کر کے حملہ کرنے والے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ بات وحی کے ذریعے بتا دی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اور اسی طریقے سے حضرت مقداد کو، حضرت زبیر کو اور حضرت مرثد بن ابی مرثد غنوی، ان 4 صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ ایک عورت تم کو فلاں مقام پر ملے گی اور اس کے پاس اس طریقے کا ایک خط ہوگا۔ چنانچہ یہ 4 لوگ پہنچے اور روضۃ الخاق نام کی ایک جگہ پر اس عورت سے ملاقات ہوئی اور اس نے اپنی چوٹی میں سے وہ خط نکالا اور اس خط میں یہی بات حضرت حاتب کی طرف سے لکھی گئی تھی کہ قریش کے لوگوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ کے رسول تمہارے پاس آنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب کو بلا کر کے ان سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت حاتب نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے خلاف جلد بازی سے کام نہ لیں،
میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں، نہ میں مرتد ہوا ہوں، نہ میرے اندر کوئی تبدیلی اور چینجنگ آئی ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ میں قریش کا اپنا آدمی نہیں ہوں، بس میں ان کے ساتھ رہتا تھا، ان سے چپکا ہوا تھا۔ میرے بال بچے قریش کے پاس تھے، آپ کے اور ساتھیوں کے رشتہ دار وہاں ہیں، ان کے قرابت دار وہاں ہیں جو ان کے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ میرے بال بچوں کی رکھوالی کرنے والا مکے میں کوئی نہیں ہے، تو میں نے یہ چاہا کہ میں قریش کے لوگوں کے ساتھ ایک احسان کر دوں تاکہ اس کے بدلے میں وہ میرے بال بچوں کی حفاظت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب کی یہ بات سن کر کے کچھ نہیں کہا، البتہ حضرت عمر بولے کہ یا رسول اللہ حکم دیجئے میں اس منافق کی گردن اڑا دوں، اس نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کی ہے اور منافق ہو گیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ جنگ بدر میں شامل ہوئے ہیں، اور تمہیں کیا معلوم کہ اے عمر اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں جو لوگ شامل ہوئے تھے ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے جھانکا اور نمودار ہوا اور ظاہر ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ کہا کہ تم لوگ جو چاہے کر لو، میں نے تمہارے گناہ کو معاف کر دیا۔ تو یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو یہ حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے قریش کے لوگوں کو ایک انفارمیشن ملنے والی تھی جو نہیں مل پائی، قریش کے لوگ بے خبر تھے۔ 10 رمضان سن 10 ہجری کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ چھوڑا اور مکہ کے لیے آپ نکل پڑے۔ آپ کے ساتھ تقریباً 10,000 صحابہ تھے۔ یہ لشکر جب مر الزہران نام کی ایک جگہ میں پہنچا اور وہاں جا کر کے پڑاؤ ڈالا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے چچا وہ ابو سفیان کو لے کر کے آئے، اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا اور دائرہ اسلام کے اندر وہ بھی داخل ہو گئے۔ منگل 17 رمضان سن 8 ہجری کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت مر الزہران سے مکہ کے لیے روانہ ہوئے۔ ابو سفیان نے مکہ میں جا کر کے لوگوں کے سامنے اعلان کر دیا کہ اللہ کے رسول آ رہے ہیں، صحابہ آ رہے ہیں، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امان ہے، اور اسی طریقے سے جو لوگ اپنے گھروں میں جو اپنا دروازہ اندر سے بند کر لے اسے بھی امان ہے، جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اسے بھی امان ہے، یعنی وہ سیف ہے۔ اس طریقے کا اعلان حضرت ابو سفیان نے مکہ جا کر کے کیا۔ یہ سن کر کے لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف بھاگے، کچھ لوگ مسجد حرام کی طرف بھاگے۔ البتہ قریش کے کچھ اوباش قسم کے کچھ کرمنل ٹائپ کے لوگ وہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، اور اکرمہ بن ابی جہل، صفوان ابن امیہ اور سہیل ابن عمرو، ان لوگوں کی کمانڈ شپ میں، ان لوگوں کی کمان میں ان لوگوں نے مقام خندمہ، مکہ کے قریب میں ایک جگہ تھی خندمہ، وہاں یہ لوگ جمع ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابہ کے لشکر کے سپہ سالار تھے، انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ مقابلہ کیا اور ان سب کو بھاگنا پڑا، ان میں سے 12 مشرکین قتل بھی ہوئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مہاجرین اور انصار صحابہ کے ساتھ ان کے گھیرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام کے اندر داخل ہوئے، اور آپ سیدھے خانہ کعبہ کے پاس گئے اور آپ نے حجر اسود کو چوما، اور اس کے بعد بیت اللہ کا آپ نے طواف کیا۔ اس وقت آپ کے ہاتھ میں ایک کمان تھی، اور بیت اللہ کے آس پاس اور اس کی چھت پر جو بت رکھے ہوئے تھے جن کی تعداد تقریباً 360 تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اسی کمان سے ان بتوں کو ٹھوکر مار مار کے گرایا اور ختم کیا، اور آپ ان بتوں کو ٹھوکر مارتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا، باطل ختم ہو گیا، اور باطل کو ایک دن ختم ہونا تھا۔ یہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 18 تھی۔ اور اسی طریقے سے آپ یہ بھی کہہ رہے تھے جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید، حق آ گیا اور اب باطل کی چلت پھرت ختم ہو گئی۔ یہ سورہ سبا کی آیت نمبر 49 اللہ کے نبی پڑھ رہے تھے۔ اس کے بعد چونکہ آپ حالت احرام میں نہیں تھے، آپ نے صرف طواف کیا، آپ نے سعی نہیں کی۔ اس کے بعد عثمان بن طلحہ کو بلا کر کے آپ نے ان سے خانہ کعبہ کی کنجی لی اور خانہ کعبہ کا دروازہ آپ نے کھلوایا۔ پھر آپ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے، اور آپ جب خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے تو آپ نے اس کے اندر تصویریں دیکھیں۔ اس میں حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی تصویر بھی تھی، اور ان کے ہاتھ میں فال کے تیر نظر آ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ تصویریں دیکھی تو آپ نے فرمایا قاتلہم اللہ، اللہ ان مشرکوں کو برباد کرے، واللہ مستقسما بہا، اللہ کی قسم ابراہیم اور اسماعیل نے کبھی پھال کے تیروں کے ذریعے قسمت کا حال معلوم نہیں کیا تھا۔ اسی خانہ کعبہ کے اندر ایک لکڑی کی کبوتری بھی رکھی تھی، اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے اس کو توڑا اور تصویروں کو آپ نے ختم کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے خانہ کعبہ کے اندر نماز بھی پڑھی۔ اس کے بعد آپ خانہ کعبہ کے اندر سے نکلے اور اس کے دروازے کے دونوں بازوؤں پر آپ نے ٹیک لگائی۔ نیچے قریش کے لوگ صفے لگا کر کے کھڑے تھے۔ آپ نے قریش کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ،
اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وعدہ، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بندے کی مدد کی، اور تمام جماعتوں اور لشکروں کو تنہا اس اللہ نے شکست سے دوچار کیا۔ الا کل مأسرۃ او مال او دم فہو تحت قدمی ہاتین، اے لوگوں سن لو، آج کے پہلے تمہارے پاس جو بھی اعزاز اور جو بھی مقام تھا، جو بھی مال تھا، جو بھی خون تھا، وہ میرے پیروں تلے اس کو ختم کیا جاتا ہے۔ الا صدانۃ البیت و سقایۃ الحاج، ہاں خانہ کعبہ کی رکھوالی اور حاجیوں کو پانی پلانے کا جو کام تھا یہ تمہارے پاس برقرار رہے گا۔ الا وقتل الخطأ شبہ العمدی، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی غلطی سے کسی کو قتل کر دے، لیکن لکڑی اور کوڑے سے مار کر کے کسی کو قتل کر دے، ففیہ الدیۃ مغلظۃ، تو اس کے اندر جو بڑی والی دیت ہے، سخت دیت ہے اسلام کے اندر، یعنی 100 اونٹوں کی دیت ہے، وہ اس کو دینی پڑے گی، جس میں 40 اونٹنیاں ہوں گی جو حاملہ ہوں گی، جن کے پیٹ میں بچہ ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے قریش کے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کا جو غبار تھا، جاہلیت کی جو نخوت تھی، اور باپ دادا کے نام پر جو تم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، اب ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا ہے۔ اے لوگوں سن لو، تمام کے تمام لوگ آدم سے ہیں اور آدم مٹی سے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 پڑھی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، وجعلناکم شعوبا و قبائل، اور تمہارے مختلف قبیلے اور برادریاں بنائی ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان لو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے قریش کے لوگوں، یہ بتاؤ کہ تمہیں کیا لگتا ہے آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ قریش کے لوگ بولے، خیرن اخ کریم وابن اخ کریم، ہمیں آپ سے بھلائی کی امید ہے، آپ اچھے بھائی ہیں اور اچھے باپ کے بیٹے ہیں، شریف باپ کے بیٹے ہیں، شریف بھائی ہیں، آپ سے شرافت کی امید ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کا دریا بہاتے ہوئے فرمایا کہ میں آج تم سے وہی بات کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ تم پر کوئی بدلہ نہیں ہے، کوئی انتقام نہیں ہے، کوئی ریونج نہیں تم سے لیا جائے گا، کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن طلحہ کو بلا کر کے خانہ کعبہ کی کنجی ان کے حوالے کی اور فرمایا کہ یہ کنجی لے لو عثمان، اور آج کا دن نیکی اور وفا کا دن ہے، یہ کنجی تمہارا حق ہے، یہ تمہارے ہی خاندان میں رہے گی، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ کنجی تمہارے خاندان سے وہی لے گا جو ظالم ہوگا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے حضرت بلال کو حکم دیا اور انہوں نے خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کر کے اذان دی۔ پھر اسی دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی بنت ابی طالب، اپنی چچا زاد بہن ام ہانی بنت ابی طالب کے گھر گئے، اور وہاں آپ نے غسل کرنے کے بعد 8 رکعت نماز پڑھی، جس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ یا تو یہ چاشت کی نماز تھی یا یہ شکرانے کی نماز تھی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بڑے بڑے مجرمین تھے قریش کے، جن کا اسلام کے خلاف اور اللہ کے نبی کے خلاف جن کا سب سے زیادہ رول اور کردار تھا، ان لوگوں کا نام لے کر کے آپ نے کہا کہ ان کا خون رائے گا ہے، یعنی ان کو قتل کیا جائے گا، ان کے قتل کے بدلے میں کوئی قصاص یا کوئی کسی کو سزا نہیں دی جائے گی۔ وہ 9 لوگ کون کون تھے؟ عبد العزیٰ بن خطل، عبداللہ بن سعد ابن ابی سرح، اور اکرمہ ابن ابی جہل، حارث ابن نفیل ابن وہب، مقیس ابن سبابہ، حبار ابن اسود، اور ابن خطل کی 2 لونڈیاں جو اللہ کے نبی کی ہجوں میں نظمیں پڑھا کرتی تھیں، اور سارا نام کی ایک لونڈی جس سے حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرکین کے نام خط لکھا تھا۔ ان 9 لوگوں میں سے 4 لوگوں کو قتل کیا گیا اور باقی لوگوں کی جان بخشی گئی اور باقی لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ فتح مکہ کے دوسرے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر حرم میں آئے اور آپ نے خطبہ دیا، اور اس خطبے میں آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے اس مکہ شہر کو اسی دن سے محترم اور حرام قرار دیا ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے حرام کرنے کی وجہ سے حرام ہے اور قیامت تک حرام ہے۔ تو کسی انسان کے لیے جو اللہ کے اوپر اور قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھتا ہو، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ حرم کے اندر، مسجد حرام کے اندر، مکہ کے اندر خون بہائے یا یہاں کا کوئی پیڑ کاٹے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جنگ کی ہے، فتح مکہ کے موقع پر آپ فوج لے کر کے آئے ہیں، تو اس سے بتا دینا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اجازت دی تھی، تمہیں اجازت نہیں دی ہے۔
اور یہ اجازت بھی یعنی مکہ کو میرے لیے جو حلال کیا گیا یہ بھی دن کے تھوڑے سے حصے میں میرے لیے حلال کیا گیا. وقد عادت حرمتها اليوم، اور آج مکہ کی حرمت اور مکہ کا احترام اور مکہ کی جو رسپیکٹ ہے وہ لوٹ چکی ہے. کحرمتها بالامس، جیسے کل مکہ محترم تھا آج بھی محترم ہے. فلیبلغ الشاہد الغائب، میرا یہ پیغام جو لوگ موجود ہیں وہ ان کو پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی کے انصاری صحابہ کو یہ ڈر ہوا کہ اللہ کے نبی کا شہر مکہ تو فتح ہو چکا ہے، اب اللہ کے نبی اپنے وطن میں ہی رہیں گے، اب ہمارے پاس مدینہ نہیں چلیں گے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی، آپ نے کہا نہیں، میرا جینا مرنا اب تمہارے ساتھ ہے. اس طریقے سے آپ نے انصار کو مطمئن کر دیا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کے اوپر بیٹھ کر کے آپ نے لوگوں سے بیعت بھی لی، اسلام کی، اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول کی تابعداری کی. اور جب مردوں سے آپ فارغ ہو گئے تو عورتوں نے بھی آ کر کے بیعت کی. حضرت عمر نیچے بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول اوپر بیٹھے ہوئے تھے، اور اللہ کے رسول کے حکم پر عورتوں کی بیعت حضرت عمر ہی لے رہے تھے. مکہ میں آپ تقریباً 19 دن آپ نے قیام کیا. فتح مکہ کا جو یہ غزوہ تھا یا یہ جو لشکر آپ لے کر کے گئے، یہ جو سفر تھا، اس نے لوگوں کی آنکھیں کھول دیں اور ان کو سمجھ میں، ان کی آنکھوں پہ جو پردہ پڑا ہوا تھا وہ ہٹ گیا، اور اسلام قبول کرنے کی راہ میں جو رکاوٹیں تھیں وہ ختم ہو گئی. اور اس فتح کے بعد، فتح مکہ کے بعد، اب پورے جزیرۃ العرب میں، پورے عربین پیننسولا میں وہاں کا جو یعنی پولیٹیکل جو وہاں کے حالات تھے اور ریلیجیس جو وہاں کے حالات تھے، ان سب میں مسلمانوں کا جو سورج تھا وہ چمک رہا تھا. اور صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں کے فیور میں جو حالات بنے تھے، اب یہاں جا کر کے وہ مکمل طریقے سے مسلمانوں کے حالات میں ہو گئے. اور اس کے بعد ایک دوسرا دور شروع ہوا جو پوری طریقے سے مسلمانوں کے حق میں تھا. تو فتح مکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بڑا ہی اہم آپ کے زندگی کی یہ فتح تھی. اور اللہ کا گھر خانہ کعبہ اس طریقے سے شرک کی آلائشوں سے پاک ہوا، اور بڑے بڑے قریش کے جو سردار تھے اور جو اسلام کے کٹر دشمن تھے وہ یا تو اسلام کے جھولی میں آ گئے یا پھر ان کو ذلت اور رسوائی کے ساتھ سرنڈر ہونا پڑا. تو معزز ناظرین، یہ آج 13واں ایپیسوڈ تھا. انشاءاللہ کل 14واں اور پرسوں ہمارے سیرت کورس کا آخری ایپیسوڈ ہوگا، اور اس پر انشاءاللہ الرحیق المختوم نام کی جو کتاب ہم نے سیرت کورس میں آپ کو شروع سے ہم نے پڑھائی تھی وہ انشاءاللہ اپنے اختتام کو پہنچے گی. رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہمارے اس سیرت کورس کو ہم سب کے حق میں مفید بنا دے. اور اس کورس کے دوران اگر میری زبان سے لغزش کے طور پر کوئی بات غلط نکل گئی، کوئی خطا ہو گئی، رب العالمین اس کو معاف فرمائے، اور ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.